میں نے اپنے گھر میں سلو رکھا, آجو والے سے پڑوس سے دوستی رکھی, اور وقت آیا میں نے عبادتیں کری, کسی کا دل نہیں دکھایا, تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت دیتا ہے. اور یہ اچھے لوگوں کی جنت کی نشانی. اب اسی طرح اللہ تعالیٰ ذائقہ اور رکھتا ہے, کل نفس ذائقہ تو موت, ذائقہ. اب دنیا کے اندر تم نے جیسے ذائقہ لیا کہ بھائی میں نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی, میں نے صرف غیبت خوری کری, میں نے غیبت خور کر کے دنیا میں ایس کرا, جھوٹ بول کر پیسے لے کے ایس کرا, لوگوں کے ساتھ میں نے غلط دھندے کر کے اکھی راتیں نکال دی, میں نے اکھی رات جوئے شراب میں نکال دی, اس نے یہاں پہ ایس بوس کر لیا تو اس نے اس کی جنت کا مزہ دنیا میں لے لیا. اس نے مزہ ایک غیر اللہ کی طرح مزہ لے لیا, کہ غیر اللہ کو ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں رہے ہیں تو ان کو اللہ نے بڑے سے نوازا اور فرما دیا قرآن پاک میں, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ان کے لیے جو مجھ پہ ایمان نہیں لائے ان کے لیے دنیا میں ہی جنت ہے. تو اسی طرح ہم لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی دنیا مشغول, تو جیسے دنیا مشغول رہ گئے, کھانا پینا گھومنا پھرنا اوڑھنا, بس اللہ کی نہ عبادت میں دھیان رکھی, نہ کسی سلطان کا دھیان رکھا, نہ کسی بہن بیٹی کا دھیان رکھا, نہ کسی بڑے بڈھے کی فرما بردار کری, نہ ماں کی خدمت کری, نہ عورت کے حقوق پڑے, نہ بچے کا حقوق پورے کرے, نہ آجو باجو کے حقوق پورے کرے, نبی کے بتائی سنت پہ کوئی عمل نہ کراؤ, تو یہ اس نے دنیا میں ذائقہ ایسا لیا, سنتیں توڑ کے ذائقہ لیا, نبی اللہ کی نافرمانی کر کے ذائقہ لیا, تو اس کا بدلہ قبر میں اللہ تعالیٰ عذاب سے ذائقہ دے گا. کیا دے گا عذاب؟ انگار پھڑکا دے گا. کیسا دے گا ذائقہ؟ بھائی تیرے آنکھوں کے اندر سانپ رکھے گا, شیشوں بھر دے گا, ہوٹوں کو سی دے گا, اور بھی بہت کچھ ہے, بس خالی ذائقہ بتا دو. یہ ذائقہ ہے. تو جس طرح میں ابھی بولتا ہوں کہ ماں کے پیٹ سے ذائقہ چالو ہوتا ہے, تو دنیا کے اندر ہی انسان بندوبست کر لے کہ اب مجھ کو یہ ذائقہ مرے دم تک, اب مرنا ہے, مرنے کے بعد بھی ملے اور قیامت میں اٹھوں تب بھی ملے. تو انسان نے اچھے عمل کرے ہوتے ہیں, برے عمل, اچھے عمل تو اس کا اچھا جائے گا, اور برے عمل کرے برے کا برا آئے گا, قبر کا عذاب ملے گا اس کو, پھر اٹھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا بھوکا کرنے کے بعد, عذاب قیامت تک اس پر عذاب ہی ہوتا رہے گا, پھر عذاب کے بعد بھی بھوکا بھوکا ٹھیک کر کے اس کو اٹھانے گا, اٹھانے کے بعد بھی 50,000 سال تک کھڑا رکھے گا. 50,000 سال کھڑا رکھنے کے بعد میزان پہ تولنے لے جائے گا, پل ستار سے اس کو گھسڑا جائے گا, کٹ کے جہنم میں گرے گا, جہنم کے اندر اس کو جلایا جائے گا. 50,000 سال کے دن کا مطلب سمجھتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ 50,000 سال, ارے ہماری 50 سال کی زندگی نہیں کٹنی پوری, وہ 50,000 سال کس کو کہتے ہیں؟ 50,000 سال بہت بڑی بات ہے. جب تک وہ انسان جلتا ٹوٹتا ہی رہے گا, اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے, اللہ چاہا اس کی قرب, اس کی معرفت سے, اور رحمان رحیم ہو چاہے تو اس کو معاف کر دے. باقی تم نے دنیا میں جیسا ذائقہ لیا ایسا ہی ذائقہ ملے گا. تم نے دنیا میں کون سا مزہ لیا؟ دنیا کے اندر دنیا کے خاطر دنیا میں آئے, دنیا کے خاطر دکھانے کے اندر, دنیا کو صورت میں لینے, دنیا کی برکت لینے میں, دنیا کی قرب میں رہنے کے لیے, اللہ کی معرفت میں نہیں, اللہ کی قرب میں نہیں, نبی کی سنتوں میں نہیں, ولی اللہ کے کہنے میں آنے کی ضرورت, دنیا کی لالچ میں, دنیا کو دکھانے کے لیے, کبھی ماں کو, کبھی بہن کو, کبھی دوست کو, کبھی آجو, دنیا کی صورت میں گھسنے کے بعد, صورت میں گھسنے کے بعد اگر پھر انسان دنیا کی تکلیفیں اٹھاتا ہے, دنیا کی تکلیف اپنی لذت سے, اپنی حاجت سے, اپنے ہی قرب سے, اپنے ہی کرے ہوئے کاموں سے, نہ پھر اس کے بعد وہ بندہ اگر آتما کیا کرتا ہے, اپنی جان کو زبردستی دے دیتا ہے, چاہے وہ پانی میں ڈوب کے مرے, چاہے وہ جل کے مرے, چاہے وہ زہر پی کے مرے, اپنے ہاتھ سے جلتا ہے, اپنے ہاتھ سے زہر پیتا ہے, اپنے ہاتھ سے پانی میں ڈوبتا ہے, تو وہ کفار کی موت ہے, کفر موت ہے, کفار موت. اتنی بڑی سزا ہے کہ اس کو دفن ہونے کے بعد, دفن کرنے کے بعد اس کی قبر میں آگ لگا دیا جائے گی. قیامت تک کی طرح جس طرح اس نے مرا ہے, جس طرح اس نے اپنی سزا پسند کری ہے, ذائقہ لیا ہے دنیا میں, ویسا ہی ذائقہ قبر میں اس کو قیامت تک چلتا رہے گا, اور قیامت کے بعد اس کو اٹھایا بھی جائے گا تو وہی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا, اور جیسے اس نے ذائقے سے محبت کری ویسے ہی اس کو سزا دی جائے گی, اور جیسے ہم نے ذائقے سے محبت کری ویسی چیز قیامت میں ملے گی, وہی چیز قبر میں ملے گی, وہی چیز آخرت میں ملے گی. اس کے لیے ہر لمحہ میں کہتا رہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود سلام پڑھا کرو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرا کرو, ان کی سنتوں کو دیکھا کرو, ان کی اللہ کے بتائے حقوق, ان کی نماز پڑھا کرو. کیوں؟ تم اللہ اور رسول سے محبت کرو گے تو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ رہو گے, اولاد رسول سے محبت کرو گے تو ان کے ساتھ ہی اٹھو گے. اور کسی نے اپنے پیرو مرشید اور اپنی ماں
سے محبت کر لی قیامت میں اس کے ساتھ اٹھے گا. اس کا درجہ اتنا بلند ہے. کیوں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حدیث پاک کو لکھ جائے محبوب ہم جس سے زیادہ محبت کرے گا قیامت میں ہم اسی کو اس کے ساتھ اٹھائیں گے. یہ اللہ کا نظام بہت بڑا رحم و کرم ہمارے اوپر کہ اس کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جمعہ کا موقع دیا اور اتنا بڑا جمعہ کا موقع دیا. کل نفس ذائقۃ الموت پہ ایک بات یاد آ گئی کہ سبحان اللہ اللہ نے کیا رحم و کرم کرا ہمارے پر کہ جمعہ کے دن جو انسان مرتا ہے اور جمعہ کا دن چالو کہاں سے ہوتا ہے؟ مغرب سے. کہاں سے چالو ہوتا ہے؟ ابھی جو میرے سے مغرب گزر گئی اب یہ دن چالو ہے. اب جو مغرب آنے والی شنیچر کی ہوتی ہے تو جمعہ رات کے جو دن خلاص ہوتا ہے اور مغرب جو لگتی ہے اور رات جمعہ میں ہو جاتی ہے تو جمعہ کی رات ہو جاتی ہے. تو اس رات سے لے کر ابھی آنے والے جمعہ کے دن مغرب تک کا جو انسان مرتا ہے اللہ اس کی قبر کے اندر رحمت کر دیتا ہے. اس کے قبروں میں سوال جواب میں آسانی کر دیتا ہے. اس کے گناہ پہ معافی پہ اللہ تعالیٰ کھڑے رہتا ہے اور اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے. اور نبی کریم پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ در جمعہ درود سلام پڑھنے والا ہوا تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو اپنا چہرہ انور دکھا کے اس کی صفات کر دیا. یہ جمعہ کے دن موت مانگنا پڑتی کیونکہ جمعہ کا دن اللہ نے اتنا بہتر بنایا کہ جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کو کمپلیٹ کری. جمعہ کے دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو اتارا. جمعہ کے دن آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح کی. جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہوا سے ملایا اور جمعہ کے دن ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا سے رخصت بھی کیا. جمعہ کے دن ہی قیامت کا دن ہے اور جمعہ کے دن ہی محمد مصطفیٰ کی سخاوت ہے اور جمعہ کا دن ہی جو اللہ کے دیدار ہے. یوم الجمعہ کا بہت بڑا دن ہے. جتنا پر اتنا درود السلام پڑھا کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کل نفس ذائقۃ الموت ہر ایک انسان کو مرنا ہے. موت ہر ایک انسان کو موت آنی ہے لیکن اس موت کے لیے فکر کرے اپنی فکر کرے کہ کل مجھ کو قبر میں جا کے جواب کیا دینا ہے. کل میرے کو قبر سے اٹھایا جائے گا تو میں کیا بولوں گا. کل میرے قبر کے اندر کوئی سوال کرے گا تو میں کیا بولوں گا. کیا اس سوال کے بارے میں جانتے ہو کہ من ربوں کا من دینوں کا ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہو. میں کیا جانتا ہوں نبی کے بارے میں. میں نبی کے بارے میں کیا جانتا ہوں کیا پہچانتا ہوں. نبی کو جاننے کی ضروری نبی کو جاننا ضروری نبی کو پہچاننا ضروری. اتنی ہی ضروری نبی کی باتوں کو ماننا ہے. جو نبی کی باتوں کو مان لے وہ تو نبی کو جانتا ہے. جو نبی کی سنتوں پہ چلے جائے وہ تو نبی کو مانتا ہے. اور جو سنتوں پکڑ کر چلتا ہے وہی ذائقۃ الموت سب سے بہتر موت وہی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت ہاں وہی سب سے بہتر زندگی والی موت ہوئی. زندگی دینے کے بعد اللہ جو روح کھینچتا ہے کسی نے نبی کی سنتیں پکڑی اور نبی کا امتی بن کر مرے تو کون سا عمر بن کے مرے نبی کا امتی بن کر مرے. اور نبی کا امتی بننے کے لیے انسان کو نبی کی سنتیں پکڑنا ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ نبی کی سنتیں پکڑنا ضروری ہے. جو نبی کی سنت نہیں پکڑتا ہے قسم جل جلال کی قرآن پاک کا خلاصہ ہے. برا لگے گا اگر میرے بات کو میں کھول دوں گا جس کو پھر بھی مقدس ٹائم کے لیے وقت ہے نہیں. میں تھوڑا سا بولتا ہوں آنے والے وقت میں زیادہ سمجھاؤں گا انشاءاللہ کہ جو مکہ شریف کے اندر مدینہ شریف کے اندر جو حقیقت میں قرآن حدیثوں کے خلاصے ہیں شریعت کے مطابق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں نے یہ فرمایا ہے کہ نبی کا امتی امتی تو وہی ہوتا ہے جو نبی کی سنتیں اپناتا ہے. اور نبی کی سنتیں جو بندہ نہیں اپناتا ہو تو نبی کا خود فرمان ہے اس بندے سے میرا کوئی رشتہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے کہ اس بندے سے میرا کوئی رشتہ نہیں. اس رب کائنات کا خود فرمان ہے کہ کوئی رشتہ نہیں ایسے لوگوں سے جو نبی کی سنت نہ اپنا اور نبی کا امتی نہیں. امت میں ہے امتی نہیں ہے. وہ امت میں ہے اور امتی نہیں. امتی تو سچا وہی ہوتا ہے جو نبی کی سنتیں لے کر چلتا ہے. نبی کی سنتیں لے کے کیسے نبی کی سنتیں لے کے چلے بھائی. جب میں چپل پہن کر باہر نکلوں تو سیدھا پیر نہ رکھوں. اونی چپل دوسری پیر بایاں پیر بعد میں ناکھوں پھر سیدھا پیر ناکھوں پھر اوندا پیر ناکھوں. باتھ روم میں جاؤں تو پہلے اوندا پیر ناکھوں دوسرا
सीधा पैर बाद में नाखू, बाहर निकलना हो तो सीधा पैर पहले नाखू, बायां पैर पहले, कपड़े पहनना हो तो पहले सीधा हाथ में नाखू बायों के अंदर, दूसरा हाथ बाद में नाखू में दबा। इसी तरह जब उतारू तो पहले सीधा ऊंधा से उतारू, सीधा से बाद में उतारू। ये सब सुन्नत है। क्या है? ये सब सुन्नत है। इस तरह छोटी छोटी बहुत सारी ये सब। हकीकत में सबसे इस सुन्नतों से सबसे बढ़कर सुन्नत है इंसान के लिए। इंसान में सबसे बड़ी छोटी सी सुन्नत है। इस सुन्नत में सबसे बड़ी सुन्नत जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दाढ़ी मुबारक। क्या है? दाढ़ी, चेहरा, दाढ़ी रखना भाई सुन्नत रसूल है। कुछ आलिमों ने इसको सुन्नत रसूल बताया है, कुछ मुहद्दिस आलिम उलमा इकराम ने इसको वाजिबात बता दी है। क्या है? वाजिबात भी है और सुन्नत भी है। सुन्नत उसको कहते हैं कि जो 4 उंगल से लंबी हो उससे काट दे, 4 उंगल जितनी लंबी रखे सुन्नत है। और वाजिबात का मतलब ये होता है कि सिर्फ दाढ़ी रखना, दाढ़ी रखना। और रखना तो कैसी रखना? ये सोच के दाढ़ी नहीं रखना कि भाई मैं फैशन वाली दाढ़ी रखूं। क्या रखूं? फैशन दाढ़ी नहीं चाहिए। उसके पूरे बाल, उसकी कलम से 1 उंगल नीचे गड्डी दे रखी है, वो अड्डी से नीचे पूरे बाल आएंगे, पूरे अक्खे बाल रखने होंगे, वहां से उसको झाड़ना भी नहीं है। यहाँ तक कि उसके गाल के पास एक गड्डी दे रखी है, वो अड्डी के पास यहाँ आगे जो बाल भी है, उसको बाल निकालना नहीं है, वो बाल भी नहीं निकाल सकता। ये बाल भी पूरे रहना पड़ेंगे। जिसको कहता है चेहरा, इसको कहता है दाढ़ी। तो दाढ़ी को छोटी मोटी चीज थोड़ी है। मेरे नबी की सीरत है। नबी के रिसले ने फरमाया, ए लोगो तुम अपनी दाढ़ी को 4 उंगल लंबी रखा करो, बाकी काट दो। नबी ने काटी। क्यों काटी? यहूदियों ने भी लंबी लंबी दाढ़ी रखी थी। यहूदियों ने लंबी दाढ़ी रखी थी और मूछे बहुत बड़ी बड़ी रखते लेते। नबी ने फरमाया अपनी मूछों को तराश दो, झीणी झीणी कर लो या काट दो, कोई वादा नहीं है। पूरी उड़ा भी दो तो कोई बात नहीं, झीणी रखो तो भी कोई बात नहीं, पर दाढ़ी को 4 उंगल रखो, पर पूरी रखो। यहाँ से पतली पतली, ऊपर से देखो तो झीणी झीणी, यहाँ से भी दे झीणी झीणी, एकदम गाँव के दाल के बराबर नहीं, इतनी नहीं। कोशिश करो 4 उंगल इतनी रखे। हकीकत में वाजिब बात यही है। और दाढ़ी का दर्जा इतना बुलंद है, इतना बुलंद है कि इंसान दाढ़ी बगैर इमामत नहीं कर सकता, दाढ़ी बगैर इमामत नहीं कर सकता, दाढ़ी बगैर अजान नहीं दे सकता। उसको अजान भी देनी हो तो दाढ़ी होनी जरूरी है, इमामत भी करनी हो तो दाढ़ी होना जरूरी है। हाँ, अगर बहरहाल कोई है नहीं तो फिर हर हाल में चल जाएगा दाढ़ी बिगड़ भी। आज हमारे अंदर दाढ़ी के लिए क्या बोलती औरतें, भाई अभी तो मेरा छोटा छोकरा है, उम्र होगी तब रखेगी। अरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इंसान बच्चा बालिग हो जाए उसी वक्त से मरे दम तक की दाढ़ी है। दाढ़ी की कोई उम्र नहीं होती, हर वक्त दाढ़ी रखना जरूरी। यहाँ तक का फरमाया कि जो इंसान अगर दाढ़ी मुंडाता रहता है, दाढ़ी मुंडाता रहता है, कबीरा गुनाह है, कबीरा गुनाह। ऐसा करते करते यहाँ तक कर लिया कि अगर उसने कर लिया तो वो कबीरों के अंदर शामिल हमेशा के लिए हो जाता है, गुनों में शामिल ही हो जाता है। दाढ़ी मुंडाने वाला कबीरे गुने में है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सबसे अफजलत है, सबसे बुलंदी। क्यों बुलंदी? ये बात क्योंकि मुसलमान की पहचान सुन्नत रसूल है। इस्लाम की पहचान सुन्नत रसूल का, मुसलमान की पहचान होती है उससे कि ये मुसलमान है, क्योंकि मुसलमानों में दाढ़ी इस तरह रखता है, ईसाइयों में दाढ़ी अलग रखता है, नसारे में दाढ़ी अलग रखता है, सरदार में दाढ़ी अलग रखता है, हिंदू धर्म में दाढ़ी अलग रखता है, और इस्लाम में दाढ़ी कुछ अलग रखता है। कि जो बंदा दाढ़ी रखता होगा वो 70%, 90% टोपी भी पहन के रखता है। ये करम है मेरे मोहम्मद मुस्तफा, ये अहले मरकज सुन्नी जमात का एहसान है हम पर, जो अभी तक उन्होंने चलाया और हमारे तक ये तक पहुंचाई। लेकिन दाढ़ी की इज्जत करें, उसको समझे, उसको तलाशे। इस दाढ़ी का दर्जा बहुत बुलंद रखा अल्लाह तबारक व तआला ने। उसके रसूल ने सुन्नत बताई, जो इंसान दाढ़ी मुटाता रहेगा उसका साथ उसने सुन्नत को खिला दिया। और मुकम्मल सबसे पक्की बड़ी सुन्नत में छोटी छोटी सुन्नत होती है, पर सबसे बड़ी सुन्नत इस्लाम के अंदर ये सुन्नत है। इसके बगैर अज़ान भी नहीं, इसके बगैर नमाज भी नहीं। अब जिसके बगैर तुम नमाज ना पढ़ा सकते हो, जिसके बगैर अजान ना दे सकते हो, ऐसी कैसी इस्लाम की पहचान नहीं होती। आज के बच्चे एकदम चिकन चाट बन के घूम रही है, ये पता नहीं चलता कि ये हिंदू है या मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है या मुसलमान है, ये नसारा है या मुसलमान है, ये यहूदी है मुसलमान है। और लड़की ऐसा चेहरा बनाना मंजूर है, पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रखना मंजूर नहीं। और दाढ़ी अगर कोई बंदा रखता भी है तो कैसी नियत करता है कि भाई मैं दाढ़ी रखता हूँ, फलाने हीरो ने रखी है तो मैं रखता हूँ, उसने ऐसी रखी तो मैं ऐसा रखता हूँ, फलाने क्रिकेटर ने ऐसी रखी है तो मैं भी रखता हूँ। जिसने क्रिकेटर के नाम से दाढ़ी रख ली,
جس نے فلمی دنیا والوں کے نام سے داڑھی رکھ لی حرام ہے، وہ انسان کو ثواب نہیں، اس کو عذاب ملے گا۔ اگر داڑھی رکھنی ہے تو صرف واحد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر، نبی کریم کی سنت کو مان کر ہی داڑھی رکھنی ہوگی، کسی فلمی اسٹار کے نام سے داڑھی نہیں کٹوانی، اوپر سے چھٹوانی، ادھر سے چھٹوانی، ادھر آڑی کرنی، ادھر ٹیڑھی کرنی، نہیں نہیں، اللہ اس کے رسول کو دیکھ کے سنت، اسلام کی سب سے بڑی پہچان سنت رسول داڑھی ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے۔ جو انسان داڑھی رکھ دے گا یقین اللہ تبارک و رسول اس کا چہرہ دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ پوچھو مت، مرنے کے بعد آسانی ہوگی اس کے ساتھ ملاقات۔ آج کل کے میں نے دیکھے ہیں کچھ بھائی، بلال بھائی، بصیر بھائی، کہ کچھ ہماری ماں ہے، کچھ بہن بیٹی ہے جو اپنے بیٹے کو رکھنے کے لیے انکار کرتی ہے۔ عورت ہے تو آدمی کو انکار کرے گی، ابھی داڑھی رکھنے کی عمر تھوڑی تمہاری جو داڑھی تم رکھ رہے ہو۔ عورت اپنے آدمی کو انکار کرتی داڑھی کا، ماں اپنے بیٹے کو انکار کرتی ہے، کیوں رکھے بیٹا، بیٹا داڑھی رکھنا چاہتا بھی ہے، کیوں رکھنے نہیں دیتی، بھائی ابھی داڑھی رکھ لے، کیسے شادی کون کرے گا۔ عورت کو بولے ابھی داڑھی کیوں نہ بولتی مجھ کو، بولے اس کے لیے ابھی داڑھی کی عمر نہیں ہے، تم داڑھی کیسے لگو گے۔ ارے جو نبی کی سنت رکھنے کے بعد کیسا لگتا ہوگا، نبی کی سنت کوئی رکھ لے تو تیرا آدمی کیسا لگے گا، نبی کی سنت سے تیرا بیٹا کیسا لگے گا۔ اگر سب نے سنت چھوڑ دی ہوتی تو کیا بتا سنت کا طریقہ یہاں تک آتا نہیں، تیرا نکاح بھی نہیں ہوتا، تیرا نکاح پڑھانا آتا ہے وہ بھی داڑھی والا ہے، جو تیرے جنازے کی مرنے بعد نماز پڑھائے گا وہ بھی داڑھی والا ہے، جو تیرے گھر میں دور پڑھانا آتا ہے وہ بھی داڑھی والا ہے، جو تیرے بچوں کو کان میں اذان دینے مولوی ہے وہ بھی داڑھی والا ہے۔ اس داڑھی والوں کو چھوڑ کے تم جاؤ گے کہاں؟ ارے داڑھی محمد مصطفیٰ کی خوشبو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واجبات سنت ہے۔ آج ہماری بہن بیٹی ماں سب غفلت میں کہ انہوں نے داڑھی سے منع کر دیا کہ داڑھی مت رکھو۔ یقیناً جو انسان داڑھی مونڈتا ہے وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے، اس کو رونا پڑے گا، گڑ گڑانا پڑے گا اللہ کے پاس، پھر اللہ معاف کر دے۔ بہرحال گناہ ہے، جنم واجب نہیں ہے، اللہ چاہے تو جنت دے دے، اللہ چاہے تو اسے جنت دے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ بس اتنا ہے کہ داڑھی کے اندر کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہے، اپنے حساب سے داڑھی رکھے، حق پہ رکھے، صرف اللہ کے رسول کے خاطر کی سنت کو سمجھ کے رکھے، دنیا کو دکھانے کی داڑھی نہ رکھے۔ اور اس ماں اور بہن بیٹی کو خبر ہونا چاہیے کہ جب میرا چھوکرا بڑا ہو گیا اس کو داڑھی کا حکم خود چل کے دے، اور اپنا آدمی کو شوہر کو خود کہہ کے نماز پڑھو اور آپ داڑھی رکھو، بچہ ہے تو اس کو قرآن پڑھ، نماز پڑھ، داڑھی رکھ۔ یہ چیز نے عورت نے بول دی، عورت نے پیغام پہنچایا، نبی کا پیغام پہنچانا، یہ بھی کیا ہے، امت مصطفیٰ کی خدمت ہے۔ آئی سمجھ میں آ رہی کہ نا، بس کوشش کرے، واقع دعوانا